نالائقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ کا حکم بھی ہے۔ خطبہ میں یہ آیات بھی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا، اور در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے امت کو سنانا ہے، اللہ کا امت کو پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، آپ ان لوگوں کی طرف سے کوئی جواب دہی کی بات نہ کیجئے جو کہ اپنا ہی نقصان کر رہے۔ آج جو حق کی مخالفت کر رہا ہے وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، نیک لوگوں کی مخالفت کر رہا ہے وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، کافروں کے ساتھ کھڑا ہے، کافروں کی زبان بول رہا ہے، ظالموں کی زبان بول رہا ہے، منافقوں کی زبان بول رہا ہے، اسلام دشمنوں کی بات بول رہا ہے، اسلام دشمنوں کی تائید کر رہا ہے، اسلام دشمنوں کے قانون کی طرفداری کر رہا ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ میں ان کے ساتھ ہوں، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ نقصان اپنا کر رہے ہیں، کسی اور کا نہیں کر رہے، اپنی آخرت برباد کر رہے۔ آگے فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ ان لوگوں کی کفیت تو یہ ہے، آدمیوں سے چھپاتے ہیں اپنے اعمال کو، لیکن اللہ سے ان کو شرم نہیں آتی۔ شراب پی رہے تو چھپ کے پی رہے، اللہ کے سامنے نہیں پیتے۔ بھئی عوام سے چھپ کے گناہ کر رہے ہو، اور اس اللہ سے چھپ کے گناہ کیوں نہیں کرتے؟ ذرا چھپ کے دکھاؤ تو صحیح۔ گناہ کرنے کے لیے دروازے روشن دان کھڑکیاں بند تو کر لیتے ہو، ذرا مجھے اس کائنات کے رب سے چھپ کے دکھاؤ کہ جس کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی دیوار حائل نہیں ہے، کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ فرماتے ہیں آج تم جو کر رہے ہو، آج جو ہاتھوں سے کر رہے ہو، کل یہی زبان جو تمہارے منہ کے اندر ہے، یہی زبان کے بولنے کی طاقت میں تمہارے ہاتھوں کو دے دوں گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ کلام کریں گے، تمہارے ہاتھ بولیں گے۔ یا اللہ اس نے اپنے ہاتھوں سے غلط فیصلہ لکھا تھا، اپنے ہاتھوں سے غلط کام کیا تھا، اپنے ہاتھوں سے غلط یہ معاملہ کیا تھا، اور پاؤں اس کے ہاتھوں کی گواہی دیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہاں تک بس نہیں ہے، اللہ فرما رہے جس مقام پہ تم کھڑے ہو کہ غلط فیصلہ کر رہے ہو، غلط بول رہے ہو، غلط لکھ رہے ہو، غلط کر رہے ہو، وہ مقام اور وہ جگہ بھی بولے گی، وہ بھی گواہی دے گی اللہ کے دربار میں۔ یہاں بس نہیں کی، اللہ فرماتے زمانہ بولے گا، اگر رات کو کیا تو رات بولے گی، اس وقت دن کو کیا دن بولے گا، گرمیوں میں کیا تو یہ موسم بولے گا، سردیوں میں کیا تو یہ موسم بولے گا۔ اللہ کہتے ہیں زمانہ بولے گا، مکان بولے گا، مقام بولے گا، اور جن جن ہاتھوں کے اعضاء سے گناہ کیے وہ اعضاء بولیں گے۔ آج تو ہم لوگوں سے تو چھپ رہے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ رہے۔ میرے اللہ کی نگرانی بڑی سخت ہے۔ اللہ فرماتے کہاں جاؤ گے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر اپنے مکر و فریب کی وجہ سے، اپنے نفاق کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنے عہدے کی وجہ سے، اپنے منصب کی وجہ سے اپنے جرائم چھپا لیں گے، اپنی گندگیوں کو چھپا لیں گے، اپنے قتل چھپا لیں گے، اپنی زیادتیوں کو چھپا لیں گے، لوگوں سے چھپا لیں گے، لیکن یہ منافق اللہ رب العزت سے نہیں چھپ سکتے، یہ ظالم اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ جو رات کے اندھیروں میں اللہ کے دین کے خلاف سازشیں کرے، جو دن کے اجالوں میں اللہ کے دین کے خلاف اور اللہ والوں کے ساتھ سازشیں کرے، اہل اسلام کے خلاف سازشیں کرے، اہل مدارس کے خلاف سازشیں کرے، اہل مساجد کے خلاف سازشیں کرے،
قرآن کے حفاظ کے خلاف سازشیں کرے، علماء کے خلاف سازشیں کرے، اللہ سب جانتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ ظالم کو بھی ڈھیل دیتا ہے، بدکاروں کو بھی ڈھیل دیتا ہے، اللہ خائنوں کو بھی ڈھیل دیتا ہے، اللہ دشمنوں کو بھی ڈھیل دیتا ہے، اللہ ظالموں کو بھی ڈھیل دیتا ہے، اللہ بدماشوں کو بھی ڈھیل دیتا ہے، اللہ نااہلوں کو بھی ڈھیل دیتا ہے، اللہ جاہلوں کو بھی ڈھیل دیتا ہے، اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ جتنا کرنا ہے کر لو، کل میرے سامنے آؤ گے، میرے دربار میں آؤ گے، محشر کے میدان میں آؤ گے تو پھر میں رب تم سے پوچھ لوں گا۔ اس کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ میرے عزیز اور بزرگوں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پوری امت کے سب سے پہلے حکیم ہیں، اور فرما رہے مسلمانوں کو سبق دے رہے، اگر اپنے معاشرے کی سلامتی چاہتے ہو، اپنے معاشرے کی خیر چاہتے ہو، اپنے معاشرے کا امن چاہتے ہو، اپنے معاشرے کو رحمت کا گوارا بنانا چاہتے ہو، اپنے معاشرے میں سکون چاہتے ہو، تو پھر خیر کے علمدار لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اہل حق کے ساتھ جڑ جاؤ، اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، حق والوں کے ساتھ جڑ جاؤ، چاہے ان کا ساتھ دینے کے لیے تمہیں جتنی بڑی مشکل کیوں نہ اٹھانی پڑے، اور ان ظالموں کی مخالفت کرو، ان باطلوں کی مخالفت کرو، ان نااہل لوگوں کی مخالفت کرو، ان جاہلوں کی مخالفت کرو، ان منافقین کی زبان بولنے والوں کی مخالفت کرو، ظالموں کی زبان بولنے والوں کی مخالفت کرو، کافروں کی بولی بولنے والوں کی مخالفت کرو، یہود و نصارہ کی ترجمانی کرنے والوں کی مخالفت کرو۔ اگر تم ان کی مخالفت نہیں کرو گے، حضرت ابو دردہ فرما رہے، پھر اپنے معاشرے میں امن اور سلامتی کی توقع نہ رکھنا۔ یہ نہ سمجھنا میرا معاشرہ امن والا ہوگا، سلامتی والا ہوگا، خیر والا ہوگا، برکت والا ہوگا، رحمت والا ہوگا۔ فرمائے پھر یہ توقع نہ کرنا، جب تم لوگ نمازیں پڑھ کے نیک لوگوں کے اوپر زبان درازی کرو گے، مسجد میں آ کے علماء کی مخالفت کرو گے، مسجد کے خیر خواہ بن کے گندی زبان علماء کے خلاف استعمال کرو گے، باطل کی زبان بولو گے، نااہل لوگوں کی زبان بولو گے، جاہلوں کی زبان بولو گے، پھر تمہارے معاشرے میں امن نہیں آئے گا، بربادی آئے گی۔ حضرات محترم، آج اہل باطل کے خلاف کھڑا ہونے کا وقت ہے۔ اگر سوئے رہے بیٹھے رہے، اہل باطل غالب آ جائے گا۔ اہل حق لوگوں کے ساتھ، خدا کی قسم میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں، ہم کبھی کہا کرتے تھے مولانا فضل الرحمان سیاستدان اور سیاست کے امام ہے، خدا کی قسم آج کہنا پڑتا ہے کہ وہ سیاستدانوں کا بھی امام بن چکا ہے، اور آج تک جس کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، جو سفید کرتے کی طرح صاف ہے، اپنی پگڑی کو، اپنے کرتے کو، اپنی داڑھی کو، اپنی نماز کو، اپنی عبادت کے اوپر کوئی داغ نہیں لگنے دیا، یہ اہل حق لوگوں کی نشانی ہے، نیک لوگوں کی نشانی ہے، اور اہل حق کی نشانی ہے۔ ان کے ساتھ کھڑا ہونا تمہارا حق بنتا ہے۔ آج کھڑے ہوگے تو کامیابی ملے گی، نہیں کھڑے ہوگے تو پھر تمہارا معاشرہ برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ کہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، سنتیں ادا فرما لے۔